لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اپیل ہماری ایکسیپٹ ہوگی، اور اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چانس تھا، اس کا صبح ذکر تو ضرور ہوا تھا. جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیوں نہ اس کو ریفیوز کروں، کیونکہ کچھ ججمنٹس میں ان کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن وہ پھر جب ہم نے ڈیٹیل میں ججمنٹس دیکھی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی جج کو نہ بیٹھنا پڑے. لیکن یہ ایک اچھا ایک جیسچر تھا جج صاحب کا کہ میں ٹرانسپیرنٹلی اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ بھی بحث ہو سکے، اور اس پہ بحث ہر ایک کو اپرچونیٹی بھی دی تھی کہ وہ اس پہ اپنا اپنا موقف پیش کریں. علی ظفر صاحب، آج جب آفس پر آپ جس طرح وہاں پر مرزا مبصر کے طور پر دوسرا فریق کی عدالت میں ایسا لگ رہا تھا، آج کافی اطلاع. آج دیکھیں، جو بحث تو آرٹیکل 63A پہ میرٹس پہ کچھ وکلاء نے کل بھی کی تھی، کچھ ہفتے کو بھی کی تھی، اس سے پہلے جو لاہور میں ہیئرنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب وکلاء کا موقف جو ہے وہ آ گیا تھا رائٹنگ میں. اور اٹارنی جنرل صاحب کی جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے، جو حکومت کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آج بحث کر لی تھی. تو اس میں انفیکٹ جج صاحبان نے یہ سوچا کہ چونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں. تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے، اور کافی سارے سیریس سوال تھے، انٹرسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا. انہوں نے ججمنٹس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں اور جو جواب دیے ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائڈ نے، اور ان کا بھی جواب دیں. تو میرا خیال ہے عدالت نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ بائیکاٹ کے باوجود وہ سب کو سنیں. اور انفیکٹ گورنمنٹ تو ریپرزینٹیڈ تھی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب ادھر تھے، اٹارنی جنرل آفس کے انہوں نے بحث کی، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت ریپرزینٹیڈ نہیں تھی، وہ بالکل سر وہ ریپرزینٹیڈ تھے. 27 کا نوٹس تھا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو عدالت کی معاملت کر رہے تھے نا، وفاق کی نمائندگی تو نہیں کر رہے تھے آج اٹارنی جنرل. نہیں، یہ تو وضاحت کرتے ہیں تھوڑی سی. لیکن ہم نے اٹارنی تو خبر یہی دی ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کے لیے آئے ہیں. وہ یہ بات درست ہے، لیکن جب 27A کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں اٹارنی جنرل 27A کے تحت بھی، کیونکہ وہ ہیں حکومت کے اسپوکس پرسن آئین کے تحت، اور ان کا سارا آفس آئین کے تحت حکومت کا ہی تشریح کرتا ہے ان کے موقف کی. رس صاحب، پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی ہیں. دوسری طرف جو آپ کی لائر فٹرنیٹی ہے وہ بھی کلیئر نظر آتی ہے. اس فیصلے کے جنرل پبلک اور پھر نظام عدل پر کیا دور سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کوئی بھی، میری نظر میں کوئی بھی فریق، چاہے وہ اہم ہو یا وہ ایک غریب آدمی ہو، کوئی بھی فریق یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارا جو مقدمہ ہے بڑا ضروری ہے اور آپ اس پہ فل کورٹ بٹھا لیں. آج تک 25 سال ہو گئے ہیں، پچھلے 25 سال میں 3 یا 4 فل کورٹس بنے ہیں پورے 25 سال میں، اور وہ بھی تب بنے ہیں جب آئینی امینڈمنٹس کا معاملہ تھا، ہیوج NRO کا ایشو تھا. وہ اتنے اہم کیسز میں بنتے ہیں جہاں بہت کوئی اہم قسم کے پوائنٹس ہوں اور اس پہ فل کورٹ کی ضرورت ہو، تو یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نہیں تھی. میری نظر میں یہ اس طرح کی ڈیمانڈ تب کی جاتی ہے جب آپ کے پاس میرٹس پہ بولنے کا کچھ نہ ہو، جب آپ کا آخری اوور ہو اور آپ کے 50 رن بنانے اس اوور میں، تو آپ کہہ دیں کہ میچ ابنڈنٹ. یہ وہ والی سچویشن تھی. کہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہر چاہے بڑا آدمی ہے چاہے چھوٹا آدمی ہے، اس کا مقدمہ اہمیت کا حامل ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کی وجہ سے جسٹس منیب اختر کے جو بینچ تھا لاہور میں، وہ وہاں کیسز ڈی لسٹ ہو گئے ہیں. 70 کیس جو ہے وہ سننا تھا انہوں نے، جس کی سماعت اب نہیں ہو رہی اس ایک کیس کی وجہ سے. تو انہوں نے آپ کو اہمیت دی نا، غلط کیا. پھر آپ کی بات کی تو کانٹرڈکشن. آپ دیکھیں یہ، اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو پھر تو سارے کے سارے کیسز پورے پاکستان میں خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھیں، کورٹ ہم 1 بجے بیٹھ رہے ہیں، 1 بجے بیٹھ کے ہم اس کیس کی سماعت کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا فیصلہ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ایک آپ کا چیف منسٹر ابھی نہیں بنا، اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اہم پوائنٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو
मैं तो समझता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट थी दूसरी साइड से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इसका मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिलता इस तरह किसी का कहना जिस तरह के कल कहा गया। एक तरफ 11 जमातें हैं, इख्तिलाफी तौर पे वैसे इसकी अहमियत क्या बनती है? 11 जमातों का यानी कि कल बाइकआउट उसके बाद ये अपील सिर्फ एक ही अपील है उसके बाद, तो क्या इसमें आप इसकी अहमियत को देते हैं वैसे? कि देखिए, जमातों का इसमें इशू नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जमातें कितनी हैं पाकिस्तान में या कितनी नहीं है। इसमें इशू ये है कि आइन क्या कहता है। आपका आइन के कहता है कि आपने इलेक्शन कराना है चीफ मिनिस्टर का आइन की आर्टिकल 134 के मुताबिक, और जो भी मेजॉरिटी वोट ले जाता है उसको इलेक्ट करना है। आपको याद है हमसे एक गलती हुई थी। हमने गलती क्या की थी कि हमारी जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने रेजोल्यूशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी वो रिजेक्ट कर दी। वो आइन के ख़िलाफ़ थी। वो उसके ऊपर अदालत बैठी, 4 दिन पूरी अदालत बैठी, 4 दिन में हियरिंग की, सारी एप्लीकेशंस दी। हमने तो बाइकआउट नहीं किया, 4 दिन में फ़ैसला सुना दिया, शॉर्ट ऑर्डर शाम को रात को 4 दिन में सुना दिया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बन गया। हमने तो कोई बाइकआउट की बात नहीं की, हालांकि हमारी लार्जेस्ट जमात थी। तो जमात का बड़ा होना या तादाद होना फ़र्क नहीं पड़ता। इशू ये है कि आइन के मुताबिक क्या चीज़ होनी चाहिए, और मेरी नज़र में आइन के मुताबिक यही होना चाहिए।